ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کوئی ولی نہیں ہے جناب، نبی ہے، نبی مقدس جناب ابراہیم علیہ السلام نبی ہے۔ ومن مقام ابراہیم مصلی، اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو مصلی پہ کھڑا کیا اور ہم سب کا کیا بنایا؟ ہم سب کا امام بنایا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم سے تمام امتحان لیا، ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب پایا۔ اتنے بڑے نبی اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی آپ اس کافر کی شکل آپ برداشت نہیں کر پائیے گا۔ تو اب ذرا سا سوچئے میرا رابطہ کیا عام ہوگا اگر اس کفر سے کافی شکل میں بھیانک اور خوفناک شکل میں حضرت عزرائیل اگر ہمارے آپ کے سامنے آ جائے پھر ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کہتے ہیں سنیے محبت سے کہ اللہ کے رسول جبرائیل علیہ السلام نے محبت کو پیش کر دی، میکائیل علیہ السلام نے محبت کو پیش کر دی، اسرافیل علیہ السلام نے محبت کو پیش کر دی۔ کیا جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جو محبت سے آپ پر 10 بار محبت سے درود و سلام پڑھ لے 30,000 سال کا راستہ جبرائیل علیہ السلام اس شخص کو پار کروا دے۔ میکائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ جو 10 بار محبت سے تعظیم کے ساتھ آپ پر محبت سے درود و سلام پڑھ لے تو اسے حضرت میکائیل علیہ السلام حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام نے کہہ دیا جو شخص آپ پر محبت سے 10 بار درود و سلام پڑھے تو میکائیل اسرافیل اس وقت تک سجدے کی حالت میں رہے گا جب تک آپ پر درود پڑھنے والا کو اللہ بخش نہ دے۔ تو میں اسرائیل کہہ رہا ہوں اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، اگر کوئی شخص آپ پر محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، تکریم کے ساتھ صرف 10 بار درود شریف پاک کرنے پڑھ لے تو میں اسرائیل اس کی روح کو بڑی آسانی سے نکالوں گا، اس کی روح کو بڑی آسانی سے نکالوں گا۔ خدا کی قسم درود شریف میں اگر یہ برکت ہے تو پھر میرے مصطفیٰ میں کیا برکت ہوگا؟ اگر درود و سلام کے صدقے میں آپ کو جنت کا پروانہ مل سکتا ہے تو جن پر درود و سلام ہم پڑھتے ہیں وہ مصطفیٰ کا علم کیا ہوگا؟ آئیے ایک بار محبت سے اور درود پاک پڑھ لیں گے۔ اللہم محمد وعلا آلہ۔ اللہ مفتوح الکریم ارشاد فرماتا ہے، وقت بڑا شوق ہے، 5 سے 10 منٹ ذرا سا توجہ فرما لیجئے، پھر انشاءاللہ جلوس ہوگا، آپ سب کو جلوس میں شریک کرنا ہے۔ اللہ مفتوح الکریم فرماتا ہے سورہ یونس 11 نمبر پارہ اور 58 نمبر آیات، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے قل بفضل اللہ، جب اللہ کی طرف سے فضل مل جائے وبرحمتہ اور رحمت مل جائے تو آپ لوگوں سے کہیے فلیفرحوا، فلیفرحوا کا مطلب ہے خوب خوشیاں مناؤ۔ کیا فلیفرحوا یعنی خوب خوشیاں منانے کا حکم ہے۔ اس لیے جب اللہ کا فضل مل جائے اور اللہ کی رحمت مل جائے تو لوگوں سے کہیے کہ لوگ خوب خوشیاں بات کیجئے، فلیفرحوا خوب خوشیاں منائے، ہوا خیر مما یجمعون، یہ تمام دھن دولت سے بہتر ہے۔ یہ جو خوشیاں ہیں یہ تمام دھن دولت سے بہتر ہے۔ آپ بتائیے کہنے والا کون؟ بتائیے فضل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور کے چچا اور سید المفسرین ہیں، یعنی کہ یہ جو سید المفسرین ہیں کائنات میں حضرت
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد قیامت تک جتنے مفسرین آئیں گے سب کا سردار عبداللہ ابن عباس. وہ کون ہے؟ حضور کے چچا. اور یہ تفسیر حضور سے ڈائریکٹ طلب کیا فرمایا گیا تھا. فضل سے مطلب کیا؟ اللہ کا فضل سے مطلب علم القرآن، یعنی قرآن کا علم یہ اللہ کا فضل ہے. اور برحمتہ اور رحمت سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آیا آپ کو؟ جب اللہ کی طرف سے فضل مل جائے اور رحمت مل جائے تو لوگوں کو کہیے خوب خوشیاں منائے، خوب خوشیاں منائے، خوب خوشیاں منائے. خدا کی قسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر رحمت کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ حضرت آدم علیہ السلام بھی آئے، شیس علیہ السلام بھی آئے، یونس علیہ السلام بھی آئے، نوح علیہ السلام بھی آئے، لیکن اللہ نے کسی نبی کو رحمت بنا کر نہیں بھیجا ہے. اگر رحمت بنا کر بھیجا ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. میرے آپ کے آقا مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو بھیجنے پر خوشیاں منانے کا حکم دے رہا ہے تو ہر جائز طریقہ سے ہم خوشیاں منائیں گے. یہ قرآنی حکم ہے اور جائز طریقہ سے ہم خوشیاں منائیں گے. آپ ذرا بات کیجیے عید میلاد النبی میں ہم لوگ کرتے ہیں. عید میلاد النبی میں سب سے پہلے آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. سب سے پہلے قرآن شریف تلاوت ہوتا ہے کہ نہیں؟ بات کیجیے قرآن شریف تلاوت کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ زور سے ذرا زور سے بولیے. جائز ہے. اس کے بعد ہم لوگ درود و سلام پڑھتے ہیں. درود و سلام پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اس کے بعد پھر ہم لوگ نعت شریف پڑھتے ہیں، بناتے مرتبت پڑھتے ہیں. یہ پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ بھی یہاں پہ آئے، کوئی نہ کوئی آپ لوگ کو دعوت دیا یہاں پہ فلاں دن فلاں وقت یہاں پہ ایک محفل مقدس ہوگا. آپ سب تشریف دعوت دیا، دعوت قبول کرنا، دعوت دینا اور دعوت قبول کرنا یہ دونوں سنت سے ثابت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہیں دعوت دے تو تم قبول کرو اور دعوت میں جاؤ. دعوت میں جانے سے محبت میں اضافہ ہوتا، محبت میں اضافہ ہوتا. ایک قرآن شریف پڑھنا جائز، دوسرا نعت شریف پڑھنا، تیسرا درود و سلام پڑھنا، حمد و مرتبت پڑھنا جائز. دعوت دینا اور لینا تو 6 چیز جائز. اور لاسٹ میں ایک تبرکات پکایا ہوتا ہے. تبرکات اطعام و طعام یعنی کھانا پینا. لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. تو کتنا سنت ہوا؟ صاف بات کیجئے کتنا؟ تو جو میلاد النبی میں 7 کام جائز ہو جائے تو پھر وہ میلاد النبی ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میلاد النبی ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ میلاد النبی کبھی ناجائز ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسات کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو ہم دنیا میں مبعوث فرمایا تو اس کے امتی کو خوشیاں منانے کا حکم ہے. اس لیے کہ رحمت میرے مصطفیٰ ہے اور اللہ حکم دے رہا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے فضل ہو جائے، جب اللہ کی طرف سے رحمت مل جائے، اے لوگوں تم خوشیاں مناؤ. تو ہم کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہیں، یہ وہی کام ہے جو جس کا حکم رب کائنات نے دیا ہے کہ نہیں؟ جس کا حکم رب کائنات نے دیا ہم وہی کر رہے ہیں. آپ جب سے بتائیے اگر آپ کا گھر میں ایک بیٹا بچہ پیدا ہو جائے تو آپ کتنا خوش ہوتے ہیں؟ بات کیجیے، خوش ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ایک بچہ اگر مل جائے تو آپ کتنا خوش. صرف آپ کا نام خوش نہیں ہوتے، آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کی اہلیہ بھی خوش ہوتی ہے اور ان دونوں کے ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں. لڑکا کا جو باپ ماں ہوتا ہے وہ چلو بھائی ہم دادا دادی بن گئے، اور لڑکی کا نانا نانی بن گئے، اور بھائی بہن ماما مامی، لڑکا کا بھائی بہن چچا پھپھو ہے کہ یعنی کہ ایک خاندان میں ایک شخص اگر آ جائے چھوٹا سا بچہ تو پورا خاندان کو خوشی ملتی ہے. بات کے ملتے بھی نہیں. پھر باپ کیا کرتا ہے؟ باپ زبردست، کوئی باپ تو بھائی صبر چل جاتا مٹھائی لانے کے لیے
है कि नहीं? सस्ते में मिल जाए, चलो मिठाई लाना, मिठाई लाने के बाद क्या करता है? हर इंसान से खुशी से मिलता है, खूबसूरत चेहरा, क्या वो भैया आज मेरा बेटा पैदा हुआ। अब जरा बताइए खुश होता है कि नाराज होता है? क्या होता है? उसको मिठाई खिलाया जाता है, घर में खाने पीने का इंतजाम किया जाता है कि नहीं? बात कीजिए, किया जाता है कि नहीं? तो जब आपको अल्लाह की तरफ से कोई नेमत मिले बेटे की शक्ल में, तो आप उसका कितना चर्चा करते हैं, कितना खुश होते हैं। गरीब मिस्किन को खाना खिलाते हैं, दोस्त बाप को आप खाना खिलाते हैं, दोस्त को मिठाई खिलाते हैं, तो बिला तशबीह आप समझ लीजिए ईद मिलादुन नबी वही कर सकता है जिससे मोहम्मद अरबी का निस्बत हो, जिससे मेरे आका का निस्बत हो, वही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद कर सकता है। अब एक बात बताइए, पड़ोसी तो सब ज्यादा खुश नहीं होते, सब पड़ोसी तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होते, लेकिन खानदान के लोग सब खुश होते हैं। खुश होते किस लिए? इसलिए कि इनका बेटा है, इनका पोता है, इनका मामा भगना है, इनका नवासा है, यानी कि जिससे ताल्लुक है, जिससे निस्बत है, वो खुश होता है। बात कीजिए, ठीक है कि नहीं? जिससे निस्बत है वो खुश होता है। जब आपका बेटा आ जाए तो आप इतना खुश हो जाए, और मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ना होते कुन्तु कंज़न मख्फियन, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है मैं छुपा हुआ खजाना था, कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं छुपा हुआ खजाना था, लोग मुझे नहीं जानते, लोग मुझे नहीं पहचानते थे, फअहबब्तु अरफा, मैंने चाहा कि लोग मुझे जाने, फअहबब्तु अरफा, मैंने चाहा लोग मेरी इबादत करें, लोग मुझे पूजे, लोग मेरे सजदे करें, लोग मुझे खालिक समझे। तो मैंने क्या कहा, मैंने क्या किया? फअहबब्तु अरफा व नफख्तु फीहि मिन रूही, तो मैंने कायनात की रूह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा कर दिया। मेरे मुस्तफा कायनात की रूह है, कायनात की रूह है मेरे मुस्तफा। आप जरा सा सोचिए, अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है, कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं छुपा हुआ खजाना था, और मैंने चाहा कि लोग मुझे माबूद समझे, लोग मुझे इलाह समझे, लोग मेरी इबादत करें, तो अपने महबूब को आपके सामने मौजूद कर, है कि नहीं? लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, है महबूब अगर आपको ना पैदा करता, आसमान बनता, न जमीन बनाता, न हैवानात बनाता, न जमादात बनाता, न खुश्क व तर बनाता, न इंसान बनाता, न जिन बनाता, न फरिश्ता बनाता। ऐ महबूब आप बने तो आपके नूर से सब बना। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह उनका दादा उस्ताद मुसन्नफ इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक़ में ये हदीस मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर बनाया, और मैं कौन हूँ? अना मिन नूरिल्लाह, मैं अल्लाह का नूर हूँ। व खलाइक़ मिन नूरी, और तमाम खलाइक़ को मेरे नूर से पैदा किया है। आप ये जो सूरज देखते हैं ये मेरे मुस्तफा का नूर है, ये जो चांदनी चांद देखते हैं और चांद की चिमचिमाहट देखते हैं ये मेरे मुस्तफा का नूर है। आप जो फलक देखते हैं, ये मुहब्बत वाला बादल देखते हैं, ये जमीन देखते हैं, ये अर्श देखते हैं, ये फर्श देखते हैं, ये नबातात, ये जमादात, ये हैवानात, ये इंसान, ये जिन, ये तमाम चीज मेरे मुस्तफा के सदक़े में बना। अगर मुस्तफा ना होते तो कुछ ना बनता। तो क्या समझ में आया? हर चीज का असल मुस्तफा है, हर चीज का असल मुस्तफा है। अगर हुजूर ना होते तो हम भी ना होते, आप भी ना होते, आपके पूरे खानदान के कोई शख्स ना होता। तो जिनके सदके में एक बाप बना, अगर वो खुशियां मना सकता है तो जिनके सदके में कायनात बना वो खुशियां क्यों नहीं मना सकता है? जिनके सदके में कायनात बना वो खुशियां क्यों नहीं मना सकते हैं? खुदा की कसम आप सुने होंगे, कभी भी आप सुने
کہ شیخ مجیب الرحمان صاحب کا جنم دن منانا بدعت ہے، کبھی سنے ہیں آپ تو بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ شیخ مجیب الرحمان صاحب کا جنم دن منانا شرک کی بدعت ہے، کوئی بھی مولانا بولا ہے کہ شاہ صاحب کا جنم دن منانا بدعت ہے، کوئی بھی بولا آپ لوگ کو؟ سنے آپ لوگ؟ کیا آپ کبھی بھی سنے ہیں ضیاء الرحمان صاحب کا جنم دن منانا حرام و بدعت ہے؟ کبھی سنے آپ لوگ؟ لیکن جب بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مہینہ ہے جب بھی آتا ہے، یہ وہابی، یہ دیوبندی، یہ خارجی، یہ سلفی، یہ الحدیث، یہ لامذہبی سب بڑھ جاتا ہے کہ ایک ہی مقصد ہے، بس میلاد نبی سے سب کو روکا جائے، میلاد النبی سے سب کو روکا جائے۔ تو آپ ذرا سنیے، یہ زبردست پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ آپ کو شیخ مجیب صاحب کا جنم دن حرام کبھی نہیں سننے کو ملے گا، ضیاء الرحمان صاحب کا جنم دن منانا حرام کبھی سننے کو نہیں ملے گا، لیکن ہاں استغفر اللہ معاذ اللہ، عید میلاد النبی منانا یہ شرک بدعت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو ہے وہابی مولانا ہمیشہ آپ کو فیس بک میں، ٹویٹر میں یہ سب آپ سنتے رہیں، تو کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد قیامت تک برپا ہوتا رہے گا، صرف جنوبہ کیمپ میں نہیں، کائنات کے ہر گوشے گوشے میں میرے حضور کا ذکر ہوتا رہے گا۔ جب تک غلامان محمد رہے گا تب تک عید میلاد النبی ہم سب مناتے رہیں گے، خدا کی قسم۔ عید میلاد النبی میرے دادا منایا کرتے تھے، میرے والد گرامی منایا کرتے تھے، آج انشاءاللہ ہم سب منا رہے ہیں، انشاءاللہ ہماری نسل بھی قیامت تک عید میلاد النبی مناتے رہیں گے، خدا کی قسم۔ عید میلاد النبی کوئی بند کر ہی نہیں سکتا۔ ابو لہب، آپ جانتے ہیں ابو لہب کون؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پر ایک آیات نازل، ایک سورہ نازل ہوا، تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی کہ مذمت میں ابو لہب کیا تھا؟ وہ پکا جہنمی تھا۔ وہ ابو لہب جب انتقال ہوا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں روایت میں، حضور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ خواب میں دیکھتے ہیں اور ابو لہب سے ملاقات ہوتی ہے اور ابو لہب سے پوچھتے ہیں ما فعل اللہ بکا، اے ابو لہب اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو ابو لہب کہہ رہا ہے کہ جب سے بڑا ہوں تب سے بڑا مشکل میں ہوں، بڑی عذاب میں ہوں، بہت عذاب میں ہوں، لیکن ہاں جس وقت سوموار کے دن آتا ہے اس وقت جو انگلی سے میں نے شعیبہ کو جو آزاد کیا تھا، اس لیے نبی سمجھ کے نہیں بھتیجا سمجھ کے شعیبہ کو خوشی میں آزاد کر دیا تھا کہ میرے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا محمد۔ یہ خوشی میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشی میں ابو لہب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جب شعیبہ کو آزاد کر دیے، اس انگلی سے سوموار کے دن ایک چشمہ جاری ہوتا ہے اور وہ جب پانی پیتے ہیں وہ عذاب بھول جاتے ہیں، عذاب تصویر ہو جاتا ہے۔ سوچئے حضرت ابو لہب جیسا کافر پکا جہنمی شخص اگر سوموار کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی میں اگر شعیبہ کو آزاد کر کے یہ فضیلت حاصل ہو جائے کہ سوموار کو اسے ایک جنتی جو ہے انگلی سے پلایا جاتا ہے شربت، تو ذرا سوچئے ہم غلامان محمد، ہم سب تو کافر مشرک نعوذ باللہ نہیں ہے، ہم سب تو مسلمان ہیں اور ہم سب اپنے نبی کے وفادار امتی ہیں، اگر ہم سب عید میلاد النبی منائیں تو پھر ہمیں کیا فضیلت مل سکتا ہے؟ خدا کی قسم جب ابو لہب کو عید میلاد النبی منانے میں خوشی میں اگر اس کو یہ فضیلت مل سکتی ہے تو ہم سب غلامان محمد کو بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے میں، جشن منانے میں انشاءاللہ ضرور ہم سب کو فضیلت ملے گی۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم سیدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد۔ اب خوشی وہی ہوگا جس کا نبی دنیا میں تشریف فرما ہوا، عید وہی منائے گا جس کے نبی دنیا میں مبعوث ہو، ہے کہ نہیں؟
لیکن الحمدللہ ہم سب کتنے خوش نصیب ہیں، ہم سب اہل سنت والجماعت کتنے خوش نصیب ہیں۔ عید میلاد النبی صرف ہم ہی لوگ مناتے ہیں، اپنے نبی کا جشن ہم ہی مناتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے عید میلاد النبی آپ مناتے ہیں قرآن کے کیا دلیل، تو قرآنی آیات تو کہہ چکے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس 11 نمبر اور 58 نمبر آیات، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب اللہ کی طرف سے، محبوب آپ فرمائیے، جب اللہ کی طرف سے فضل ملے، اللہ کی طرف سے رحمت ملے، فَلْيَفْرَحُوا، تو خوب خوشیاں منا، خوب خوشیاں منانے کا کو اب جشن جلوس عید میلاد النبی میں خوشیاں منانے کا حکم دینے والا کون؟ تو ہم وہی عمل کر رہے ہیں جس کا حکم اللہ نے ہم کو قرآن میں، ہم وہی عمل کر رہے ہیں۔ یہ لائٹنگ کرنا یعنی کہ جائز طریقے سے ہر میلاد النبی میں جائز طریقے سے ہر عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے۔ لیکن ہاں اگر میلاد النبی میں استغفر اللہ کوئی اگر شراب پی کے آ جائے تو اس کا شراب پینا غلط ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے میلاد النبی غلط نہیں ہوگا۔ فرض کی بات کو اگر کوئی انسان انسان اگر نشہ کر کے آ جائے تو اس کا نشہ کرنا غلط ہوگا، لیکن میلاد النبی منانا غلط نہیں ہوگا۔ اگر مسجد میں خنزیر آ جائے، خنزیر سمجھتے ہیں؟ خنزیر اگر مسجد میں خنزیر آ جائے تو کیا مسجد کو توڑ دیجیے گا؟ کیا کیجیے گا؟ خنزیر اگر مسجد میں ڈھک جائے تو پھر کیا کیجیے گا؟ جگہ کو صاف کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اگر میلاد النبی میں یا اس میں اگر کوئی غلط رواج ہے تو اس رواج کو ختم کرنا ہوگا جو قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ قرآن حدیث کے خلاف اگر کوئی رواج ہے تو اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اس کے وجہ سے میلاد النبی استغفر اللہ نعوذ باللہ کبھی حرام نہیں ہو سکتا ہے۔ ارے جو نبی نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، یہ عرش، یہ فرش، یہ نباتات نہ ہوتی، جن کے صدقے میں کائنات ملا، جن کے صدقے میں ہر چیز ہم سب کو میسر ہے۔ تو وہ مصطفیٰ آئے تو ہم خوشیاں کیوں نہ؟ ارے جو محمد نہ ہوتے تو کائنات کا کوئی شخص نہ ہوتا، جو حضور نہ ہوتے تو ہمارے والدین نہ ہوتے، حضور نہ ہوتے تو ہم سب ماں باپ بھی نہ بنتے۔ تو جن کے صدقے میں آپ ایک بیٹا بنے، آپ جن کے صدقے میں آپ ایک باپ بنے، جب آپ اپنا بیٹا کا جنم دن منا سکتے ہیں، خوشیاں منا سکتے ہیں، تو پھر عید میلاد النبی کا خوشیاں کیوں نہیں منا سکتے؟ خدا کی قسم، چاہے یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، ارے زندگی بھر تک وہ لوگ کہتا رہے ناجائز ناجائز ناجائز۔ سنیے، جائز ہونے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، یہ مسئلہ آپ لوگ جیسا سمجھ لیجیے۔ اچھا، جائز ہونے کے لیے کوئی دلیل ضرورت نہیں، ناجائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ کیسے؟ ابھی آپ سے سوال کریں گے، آپ جو یہاں پہ ٹوپی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ کا بیٹھنا سب جائز ہے؟ آپ قرآن حدیث سے ثابت کر پائیے گا؟ جس شکل میں ہم ٹوپی پہننے کے ایسے شکل میں ٹوپی پہننا جائز ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم اس شکل میں ٹوپی پہنا کرتے تھے؟ یہ پروپیگنڈا کیا چل رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میلاد نہیں کیے، صحابہ اکرام جب میلاد نہیں کیے تو آپ کیوں میلاد منائیں؟ یہ بات بول کے ہم ختم کر دیں۔ حیدر بابا رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں پہ بھی میرا پروگرام ہے، وہاں پہ بھی جانا ہوگا۔ الحمدللہ وقت بڑا قلیل، چھوٹا وقت ہے تو زیادہ بیان کیا نہیں جا سکتا، لیکن جو مواد ہے وہی لکھنے کی کوشش کی۔ کیا سوال تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کیے اور صحابہ اکرام جو کام کیے، کیا صرف وہی جائز ہے باقی سب ناجائز ہے؟ اب بات سمجھیے، صحابہ اکرام جو کام کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کیے، کیا صرف وہی جائز ہے
اگر آپ کہیں گے ہاں تو ہم کو ذرا بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچی بریانی کھائے تھے؟ بات کیجیے، کھائے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوکا کولا پیے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسپرائٹ پیے تھے؟ آئس کریم کھائے تھے؟ مرغا کا ران کھائے تھے؟ تو آپ لوگ بڑا بڑا کچی بھی کھا جائیے گا، سے بھلی پی جائیے گا، ران بھی کھا جائیے گا، یہ سب جائز ہو؟ حضور اگر آپ قاعدہ قانون بنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کیے وہی کام سے آپ کا بہت سارا غلط ہو. یہی زمانہ کرام نے سنی مولانا صاحب اس بات لازمات نہیں کی، حضور جب نہیں کیے صحابہ کرام نہیں کیے تو آپ کیوں؟ یہی بات ان کا ذہن. صحابہ کرام وہ جو اللہ کے جو عالم صاحب تھے، ہم لوگ سنی عالم وہ بولے کہ جناب آپ شادی کس دن شادی ہو گیا؟ شادی تو نہیں ہو، 15 دن بعد میرا شادی ہے. اب وہ دولت صاحب جو بننے والے 15 دن بعد شادی ہو، دولت صاحب ہمیشہ بولتا تھا حضور جو کام کیے ہم لوگ وہی کام کریں، حضور جو کیے ہم لوگ وہی کام کریں. حضور سمجھ رہے بات کو، حضور جو عمل کیا ہم وہی ٹھیک ہے، باقی حضور جو عمل نہیں یہ سب بدعت ہے. پھر کیا ہوا؟ 15 دن بعد جس دن اس کا شادی ہو رہا تھا، سنیے گا ذرا، جس دن شادی ہو رہا تھا یہ سنی مولانا صاحب وہاں پہنچ گئے. اور پہنچنے کے بعد دولت صاحب کو تلاش کریں اور ان سے بات ہو گیا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جو حضور کیے وہی جائز ہے تو آپ جو حضور کریں گے آپ وہی کریں گے، تو کمٹمنٹ میں سگنیچر کر دینا چاہیے، حضور جو کریں گے ہم سب وہی کریں گے. سنیے گا آج اس کا شادی، یہ مولانا صاحب کمٹمنٹ لے کے پہنچ گئے. بھائی آپ نے سگنیچر کیا تھا، دولت صاحب نا صاحب 1.5 لاکھ کا شیروانی پہنا ہو، 1.5 لاکھ کا شیروانی پہنا ہوا ہے. یہ مولانا صاحب گئے اور جا کے بولے السلام علیکم دولت صاحب. وعلیکم السلام. اور آپ سے مجھ سے کمٹمنٹ ہوا تھا، آپ کو پتا ہے کیا؟ حضور جو کام کریں گے آپ وہی کیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہم کو ذرا بتائیے حضور کیا کبھی بھی 1.5 لاکھ کا شیروانی پہنے تھے؟ بولا نہیں، شیروانی اتارو. اسی لیے تم کو اب بھی سمجھانے سے نہیں سمجھ میں آئے گا، اس دن سمجھانا ہوگا جو دن تم سمجھو گے. اب اتارو تو پریشان، ہم تو کمٹمنٹ میں سگنیچر کر دیا، بات تو صحیح ہے. حضور جو کام کیے ہم کو وہی کام، ٹھیک ہے؟ آپ کیا ہوا سنیے، کپڑا موجود ہے بھائی، کپڑا لایا جائے، سلا ہوا کپڑا جس میں 33 پیبند تھا، پھٹا ہوا کپڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم موٹا موٹا کپڑا پہنا، بڑا گرمی کا دن تھا. یہ شخص آئے، آپ کیا کہے تھے؟ حضور جو کام کیے آپ وہی کریں گے نا. تو لیجیے حضور ہی موٹا موٹا تہمن والا کپڑا پہنا کرتے تھے کہیں، آج اس کا شادی ہے، سنیے گا آپ پھٹا ہوا کپڑا پہنا. اسی کو حضور جو کیے اس کو کرنا ہوگا، تو یہ اسی کا تو قول ہے. اور سارے سب لڑکا کا باپ پریشان، میرا بیٹا کا آج شادی ہے اور میرا بیٹا پھٹا ہوا، سمجھ؟ اسی لیے اس کا زبان میں یہی بات تھا، حضور جو کام کیے وہی ہم لوگ کریں گے. آپ اتفاق سے سنیے گا، گاڑی جو ہے، گاڑی پریڈو کار بڑا زبردست سے سجایا ہوا، پریڈو کا 1 کروڑ 30 لاکھ کا گاڑی، پریڈو کار لائٹنگ کیا ہوا. کس لیے؟ دولہا صاحب بیٹھیں گے، جیسے دروازہ کھولتا ہے دولہا صاحب جاتے بیٹھنے کے لیے، وہ سے ہمارے یہاں سنی علی موجود، حضرت ٹھہر جائیے ذرا سے. کیا ہوا بھائی؟ کمٹمنٹ آپ نے کیا تھا کہ حضور جو کام کیے آپ وہی کریں گے. تو ذرا بتائیے کیا میرے آقا کبھی بھی پریڈو کار میں اٹھے تھے؟ اس زمانے میں تو کار تھا ہی نہیں، پریڈو کا تو کوئی کار ہی نہیں تھا. آپ تو پریشان، بات تو بالکل صحیح ہے، اپنا کمٹمنٹ پھنس گیا. بات سمجھ؟ آپ کیا آواز سن لیجیے، آواز دیے مولانا سے آواز دیے، اے بابو سواری لاؤ. گدھے کو لایا جاتا ہے، گدھا، خدا کی قسم گدھے جیسا سوار کوئی ہو ہی نہیں سکتا جس پہ میرے مصطفیٰ بیٹھے. ارے گدھے، وہ کروڑ کا گاڑی، ٹرین، ہیلی کاپٹر، اس گدھے کے سامنے کچھ ہو ہی نہیں سکتا جس پہ میرے مصطفیٰ نے بیٹھا ہے. جس پہ میرے مصطفیٰ بیٹھے اس سے عظمت والا کوئی ہو سکتا ہے؟ وہی میرے مصطفیٰ گھوڑے میں سب
गधे में सफर किए, वो गधा लाया जाता। सुनिएगा बात को क्या बोल रहा हूं जनाब, आपसे तो यही बात हुआ कि हुजूर जो काम किए थे आप वही काम करेंगे, यही तो बात हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधे में सफर किया करते थे, गधे में सफर किया करते थे, गधे में बैठा। आप सुन लीजिए, गधा में बैठा, एक फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ, जो दूल्हा 1.5 लाख के शेरवानी पहना हुआ था, आज वो फटा कपड़ा पहना। जो 1 करोड़ 30 लाख का गाड़ी परेडो बड़ा जबरदस्त हाईलाइट किया हो, डेकोरेट किया हो, लेकिन वहां पे इसको बैठने का हुक्म इसलिए नहीं है, खुद फंस गया। तो हुजूर जो काम करेंगे हम वही काम करेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी 1.5 लाख के शेरवानी नहीं पहने, कभी भी 1 करोड़ 30 लाख का गाड़ी में हुजूर बोलिए नहीं बैठे। हुजूर गधे में बैठा, इसको गधा में बैठाएंगे। सुनिएगा, महाराज सब पीछे है और गधे का सवारी आगे, दूल्हा साहब आगे, फटा हुआ कपड़ा पहन के दूल्हा साहब आगे, और इर्द गिर्द सब पीछे में बराती दूर से देख रहा है लड़की वाला। अरे नहीं, गधे में कौन पीछे में सिर्फ समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। दूर से देखता है दूरबीन लगा के, तो देख रहा है कि तो जमाई साहब है। तो लोग जब देखते हैं तो लड़की का बाप से और माँ से पूछते हैं, क्या भाई आपका जो दामाद है वो क्या पागल है? आपका जो दामाद है क्या वो पागल है, स्क्रू ढीला है? तो वो कह रहे नहीं यार, सब तो नॉर्मल है। तो फिर ये गधे में क्यों बैठ गया? और फटा हुआ कपड़ा क्यों? आज उसका शादी है और फटा हुआ कपड़ा, आज उसका शादी है, गाड़ी के बगैर गधे में आ रहा। बात समझिएगा। तो फिर क्या हुआ, दौड़ के दो भाई दौड़े दौड़े आता दूल्हे के करीब और कहता है कि सुनो, मेरा बाबा मेरा बहन से किसी पगले के साथ शादी नहीं करेंगे, किसी पगले के साथ शादी बताइए यार नहीं कराएंगे। तो क्या समझ में आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किए वो सब करना अभी के तौर पर मुमकिन नहीं है। मुमकिन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधे में सवार किया करते थे। आप और हम गधे में बैठे कभी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पे सवार हुआ करते थे। क्या हम और आप कभी घोड़े में सवार हुए? बोलिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोटा मोटा तहवन सीधा हुआ कपड़ा पहना करते थे, आप और हम पहने। तो मसला ये है कि कपड़ा पहनना जायज है, आप कपड़ा पहनिए, सवारी करना जायज है, लेकिन आप सवारी कीजिए, सवारी कीजिए, लेकिन हुजूर जो किए उससे करना भी इम्पॉसिबल बात है। लेकिन इसका यही कौल था कि हुजूर जो किए हम वही करेंगे। अपना कौल में खुद फंस गए और ऐसा फंसा कि शादी भी खत्म और लड़की वाले लोग इसको पगला कहने लगे। समझा सकते बात को? तो मसला ये है जनाब कि हुजूर जो काम किए और सहाबा किराम जो काम किए वही काम करना जायज है, बाकी सब नाजायज है। तो खुदा की कसम अभी ज्यादातर चीज एक को गिनवाएंगे वो सब हराम है। जरा बात बताइए, आप जिस तरह टोपी पहने हुए हैं, हम जिस तरह टोपी पहने हुए हैं, क्या हुजूर सहाबा किराम इस तरह टोपी पहनते थे? बोलिए, ये भी ना जाए। हम जिस तरह पंजाबी पहने हुए हैं, हमारे जनाब मुमताज भाई हमारे चाचा जिस तरह पंजाबी जुब्बा पहने हुए हैं, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा किराम इस तरह कभी कोई जुब्बा कोई डिजाइन का पंजाबी पहने? बात कीजिए, पहने हैं? ये पहनना हराम होगा कि नहीं? हम जिस तरह कच्ची बिरयानी गगड़ कर खाते हैं, जिस तरह बचड़ कर खाते हैं, क्या ऐसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कभी कच्ची बिरयानी खाए थे? कभी कोका कोला, कभी फंटा, कभी मिरिंडा खाए थे? अगर आप ये नजायज ये शक्ल बना ले, हुजूर जो काम किए वही जाए, बाकी सब ना जाए, तो आपका उठना बैठना सब हराम हो जाएगा। जिस तरह हम मस्जिद बनाते हैं, क्या हुजूर के जमाने में इस तरह टाइल्स वाला मस्जिद था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्या ऐसा मस्जिद था जिस मस्जिद में एसी है? आप जाके देखिए, बहुत कम आपको ऐसा मस्जिद मिलेगा जहाँ पे एसी मिले। ज्यादातर मस्जिद में एसी, क्या एसी लगाना जायज है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्या इस तरह पक्के का मस्जिद था, टाइल्स का मस्जिद था? बताइए, इस तरह इतना खूबसूरत डिजाइन वाला आर्किटेक्ट का डिजाइन वाला मस्जिद था? आप कहेंगे नहीं। तो जब नहीं था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इस तरह मस्जिदें, इस तरह मीनार नहीं था, तो फिर आज आप रहम क्यों कर रहे हैं? आला हजरत
فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا، کہتے کیا؟ قرآن شریف میں 30 پارہ ہے نا، 30 پارہ ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ سب جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں 30 پارہ کو جمع کس نے کیا تھا پتا آپ کو؟ 30 پارہ کو جمع کس نے کیا تھا؟ حضور جمع نہیں کیے تھے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ آپ سے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یہ 30 پارہ یہ شکل یہ نام دینے والا کون؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسے مجدد فرما رہے ہیں کسی نامعلوم شخص، یعنی کہ 1 نمبر پارہ الف لام میم ذالک الکتاب کی 1 پارہ سیقول السفہاء 2 پارہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض 3 پارہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون 4 پارہ والمحصنات من یہ جب تفریق ہے، یہ جو 1 نمبر پارہ 2 نمبر پارہ 3 نمبر پارہ 4 نمبر پارہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، آپ کہیں گے نہیں ایسا تخصیص کرنا بھی ناجائز ہو جائے گا، لیکن جناب اعتراضی سبھی شکل میں پڑھوا رہے، پہلے ایک پھر دوسرا پارہ پھر تیسرا پارہ پھر چوتھا پارہ، اس سے پوچھئے اگر حضور جو کام کیے اگر وہی جائز ہے کہ پارہ کا تخصیص کرنا بھی ناجائز ہو جائے گا۔ سنیے آگے کا زمانہ میں عربی اعراب نہیں لگا، اعراب کا مطلب زبر پیش نہیں لگتا تھا، آپ کو شاید پتا ہے، یعنی کہ قرآن شریف اچھا پڑھنے والا عرب اس لیے وہ لوگ زبردست پیش چھاڑا وہ لوگ پڑھ لیتا تھا، لیکن جو اور دیگر کنٹری کے لوگ تھے وہ لوگ عربی پڑھ نہیں پاتے تھے۔ اب یوسف بن حجاج کیا جی نام؟ یوسف بن حجاج وہ اعراب لگائے زبردست پیش، اس لیے انسان کو سہولت ملی، انسان کو سہولت حاصل ہوگی۔ آج بنگالی حافظ بولیے، بہاری حافظ بولیے، گجراتی حافظ بولیے، امریکن حافظ بولیے یا جاپانی حافظ بولیے، چائنیز حافظ بولیے، کچھ بھی بولیے، کہیں بھی جائیے قرآن ایک ہی جیسا پڑھنے والا۔ یہ یوسف بن حجاج اس کا